گوارا شرک گوارا نہیں تیرا جنازہ کر لیا عقیدے چان مثلا یا علی مدد یا رسول اللہ مدد مشکل کشا علی جانے یا علی انظر حالنا یا رسول اللہ تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ عموماً پڑھیا جاندہ ہے کہ نہیں ہن گل توجہ نہ سنی عقیدت چ آن کے عقیدے دا بیڑا نہیں روڑنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ کہنے لگا علی جی تھانوں مشکل کشا آندے حضرت علی نے اپنی سجی لات چکی تے کھبی چکن لگے چکی نہ گئی کہنے لگے جس علی کو لتاں تو بغیر کھلوتا نہیں جاندا وہ کہے دی مشکل کشائی کی کر سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر ایک کلمات کہنے میں پچھلے سال بیگم کوٹ چوک دے اندر نا 2-3 سال پہلے لاہور تقریر کی تھی میں ایک حوالہ دیتا ہے کتاب دا ایت کہتے ہوتے شیعہ نے میری تقریر ہونی نہیں نہ دی تھی وہ پہلے ڈی سی او کو ٹور کے ڈی پی او یوسف پسروری تقریر نہ کرے میرے تو انہوں پابندی لا دیتی زبان بندی لوا دیتی میں کہا چلو کوئی نہیں ہے سال نہیں اگلے سال پھر نہیں کانفرنس ہوں میں حوالہ دیتا سی کہ حضرت علی نو کئیاں لوکاں نے مشکل کشا کیا حضرت علی نے زندہ کٹ کے بندے خندق چ سٹ کے انہاں نو آگ چ جلا دیتا بھی تو ہمیں مشکل کشا کیا اسے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے تمہاری مدد کیسے کرے گا میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے اللہ میاں مدد کرتا ہے میں نے کہا بے غیرت ملا جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا جیو سلامت رہو جس جس کے چہرے پہ مسکراہٹ جو علی کے فضائل پہ خوش ہو تو قیامت والے دن بھی خوش رہو نعرہ حیدری وقت نہیں قبلہ جی میں توجہ چاہتا ہوں مولوی عطا میاں میاں والوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میز پہ رکھ کے کہا تو اسماعیل اگر علی مدد کرتا تو علی سے کہے مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں شیعوں کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے یہ مجمع سے ایک علی کا ملنگ نکلا اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا اس نے عصا کو یوں پھیرایا مولوی کے ہاتھ میں مار کے کہتا یا علی مدد مولوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ملنگ دھمال ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا میں علی سے مکھی کا کتے کی طرح بکواس ہوتی کیا علی اگر مشکل کشا ہوتا تو وہ کربلا میں کیوں نہیں آیا بات کو سمجھنے کے لیے بڑی توجہ کیجئے گا اور اگر میری دلیل کوئی بندہ اس میدان میں کھڑے ہو کے توڑ دے قیامت تک میں اس کی آگے شکر رکھ کے شاگرد بن جاؤں کائنات کا اپنا پرایا کوئی مولوی باہر کا حرامی یا اندر کا مقصر مطلب ایک ہی رہتی دنیا تک صبح قیامت تک 14 اکتوبر کو پھر حاضر ہو رہا ہوں 15 اکتوبر کو بھی حاضری کھلی چھٹی ہے کائنات کے ہر مولوی کو میری دلیل کو توڑ کے دکھائے میں مذہب تبدیل کر دوں میں نے چھوٹا دعویٰ نہیں کیا جو بندے منہ کھول کے سن رہے ابا چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل باپ پڑھا لکھا ہو بڑی سادی مثال باپ پڑھا لکھا ہو بھائی غلام باپ حکیم صاحب کی اگر باپ پڑھا لکھا ہو اسے چاہیے پورا سال اپنے بچے کو پڑھائے جب بھی بچہ پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے باپ کو چاہیے وہ بتائے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے کیوں میرا بچہ ٹھیک ہے بچہ پوچھے باپ کو بتانا چاہیے پڑھا لکھا جو ہے کہ اس کا مطلب یہ اب بچہ دے جائے چلا جائے امتحان دینے پیپر دینے پرچہ دینے جو پڑھا ہے اس کا امتحان دینے 3 گھنٹے اب بندے کہیں اگر اس کا باپ پڑھا لکھا ہوتا تو جب یہ پرچہ دے رہا تھا تو وہ سوالوں کے جواب بتانے نہ جاتا یہ سمجھ آئے صرف وہ بندہ میرے ساتھ بولے میں جیسے بچہ جو پڑھ لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں جب بچہ امتحان دے رہا ہو پیپر دے رہا ہو پرچہ امتحان دیتے ہوئے وہاں پہ باپ پہنچ جائے اور وہ بتانے لگ جائے اس سوال کا مطلب یہ ہے اس سوال کا مطلب یہ ہے بیٹا بھی نالائق ہے باپ کی بھی زیادتی ہے اس لیے کہ باپ کو پڑھانا چاہیے پورا سال لیکن جب بچہ امتحان دینے کے لیے آئے اب نہ باپ کا حق ہے کہ وہ بتائے نہ بچے کی لیاقت کا حق ہے کہ وہ پوچھے آل محمد کی عزت کی قسم کربلا میں غریب زہرا حسین ابن علی امتحان دے رہا تھا حسین مدد کے لیے بلائے حسین کی توہین علی مدد کے لیے آئے علی کی توہین اور جو بے غیرت یہ بکواس کرتے ہیں کہ اگر علی مدد کر سکتا تھا تو علی کربلا میں کیوں نہیں آیا بے غیرت ماں کی نجس اولادو حسین کو تو علی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حسین خود اپنے وقت کا علی ہے تمہیں کس نے کہا کہ حسین علی نہیں
کوئی اسماعیل کے ایڑیا رگڑے گا تو زمزم نکلے گا. جے کوئی اسماعیل کے ایڑیا رگڑے اور زمزم نکلے. وقت کا اولے الامر ہے حسین. تم سے ایک سنی کا عقیدہ بہتر. ہمارے ملتان کے استاد خدا غری کی رحمت کرے اہل سنت شاعر پروفیسر آسی کرنالی صاحب، ان کا شعر سننا خدا کی قسم، جو شاعری سے شغف رکھتے شعر سنے اہل سنت کا شعر. وہ کہتے تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار تھا. تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار. یہی خیر بکواس کہتی ہے. اگر وہ مقابلے پہ آنے والے جھوٹے خلیفے تھے، علی نے انہیں مارا کیوں نہیں؟ علی نے انہیں قتل نہیں کیا؟ علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ اس کے ایک ہمارے عالم دین نے 70 جواب لکھے. 70. میں ایک دو آپ کو سناتا ہوں. پہلا جواب سنیں. اس نے کہا کہ اگر یہ ان کے سچے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کے مقابلے پہ بھی تو 3 جھوٹے خدا بنے بیٹھے رہے. اللہ تو علی کل شیء قدیر تھا. اس نے فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ نمرود کو کیوں نہیں مارا؟ شداد کو کیوں نہیں مارا؟ اب یہ راز صرف معرفت والے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنے مقابلے پہ 3 ہی کو بننے کی اجازت دی ہے. وہ بذات میں خود اپنے آپ میں خدا بنے بیٹھے تھے. ہمارے ملتان کے ایک مولوی نے کہا، اس نے کہا جناب او تے مولا علی تاپس سے کھانڈے تے کھیر. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس کے جدیں کہ مسئلے دی لوڑ پئی ہے انہاں مشکل کشا کو حقل ماری تے مشکل کشا پہنچ گئے. علی انہاں کو سچا خلیفہ نہ سمجھ دو بیا مسئلہ ہی دسیا. میں کہ وہ خود کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ اس کا نہیں مولا علی انہیں سچا سمجھتے تھے اس لیے مولا علی انہیں مسئلہ بتاتے تھے. میں نے کہا عقل کا دشمن سوال کا جواب دے، کیا فرعون کھانا کھاتا تھا؟ اس کا جی ہاں بالکل. میں نے کہا اسے روٹی کون دیتا تھا؟ یہ سوچ کے بلندی ہو تو صحیح میرے بارے چو جی بھائی. سانس لیتا تھا فرعون؟ ہوا کون دیتا تھا؟ اللہ. اب بندہ کہ جی اللہ اور فرعون کے بڑے اچھے تعلقات تھے. روٹی اللہ دیتا تھا، ہوا اللہ دیتا تھا، پانی اللہ دیتا تھا. لیکن عقل مند سمجھا گا بے وقوف یہ بات نہیں ہے. اللہ فرعون جیسے دشمنوں کو کھانا پانی ہوا دے کے دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. جس طرح سے دشمنوں کو سانس کے لیے ہوا دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح مشکلوں کو مسئلے بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل. شریعت مشکل نہیں، شریعت آسان ہے، لیکن حلالیوں کے لیے. حرامی نے پھٹا ڈالنا ہی ڈالنا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. کسی مولوی کو اگر عربی نہیں آتی اسے سمجھا دینا کہ مجالسکم کا مطلب ہے جہاں تم بیٹھو اپنے بیٹھنے کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. تو مسجد میں علی کا نام نہیں لینے دے گا تو مسجد کو زینت کیسے حاصل ہوگی؟ جسے اللہ کو پتا تھا 14ویں صدی میں ایسے بغیرت مولوی پیدا ہوں گے جو مسجد میں علی کا نام لینے سے منع کریں گے. انہی بغیرتوں کا منہ توڑنے کے لیے اللہ نے علی کو کعبے کے اندر بھیجا. تیری مسجد تو کعبے کی نقل میں بنی ہوئی ہے. جب اصل علی کے بغیر مکمل نہیں تو نقل علی کے بغیر کیسے مکمل؟ اگلا سوال، یہ جو پیغمبر نے مولا علی کے فضائل پڑھے یہ کھیتوں میں جا کے پڑھے یا مسجد میں؟ مولا علی کے جو فضائل رسول خدا نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھے، پیغمبر کیا فرماتے تھے؟ آؤ ذرا مسیح تو بہر کوئی گال کرنی، کیونکہ مسجد نہیں ذکر کرنا چاہیے. امام زمانہ کی غیبت کی قسم
اگر میں غلط کہوں تو 15 سال بعد اللہ نے مجھے اکلوتا بیٹا دیا، میں اس کی زندگی کی قسم کھا کے اسے میز نہیں امام حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم و اظلم ہی کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے، اور جو ظالم نہیں اظلم ہو اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، قرآن اور مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اب اگر کسی کو اپنے حصے کی لعنت لینے کا شوق ہو، جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا مولویوں کا کہنا مانتے، رسول کا کہنا مانتے، مسجد ہی نہیں تھا علی گلی ڈھو، کروڑوں سلام میرا کلندر پر، شیعت سیکھنی ہو مولوی سے نہ سیکھنا، فقیروں سے سیکھنا۔ تو چپ کر گیا میرا بچہ، فقیر کا مطلب آتا ہے تمہیں؟ ہم ساروں کو فقیر کہہ دیتے ہیں، بیمار فقیر آئے کھڑے، غلط، بھکاری اور ہے فقیر اور ہے، جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اس لیے میرا بادشاہ علی ہے امام الفقراء، فقیروں کا امام علی ہے، کیونکہ اس امام الفقراء نے کہا تھا جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا ہے۔ پھر یہ جن کے روزے بن گئے انہوں نے بھی دنیا کو منہ نہیں لگایا، بندہ وہی بولے گا جس کی معرفت کی تار ملی ہوئی ہے، انہوں نے بھی دنیا کو منہ نہیں لگایا۔ سمجھدار بندہ سمجھے گا کیوں نہیں لگایا، انہیں پتا تھا جسے باپ طلاق دے دے وہ اولاد پر حرام ہو جاتی۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، امام زمانہ تمہیں سلامت رہو۔ کیوں پریشان ہو؟ مولوی چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا، علی کے ذکر سے مسجد میں روکے لانتی، ذکر حسین سے مسجد میں روکے لانتی، اس کے ذکر سے روکتا ہے جس کی وجہ سے مسجد ہے۔ بازار کی ضرورت نہیں، دنیا میں علی کا ذکر کرو، چہرے پڑھو، دنیا میں علی کا ذکر کرو، چہرے پڑھو۔ بجلی کا کرنٹ ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے، یہی بجلی کی تار ایئر کنڈیشن کو لگا دو سردی نکلے گی۔ کرنٹ ایک نتیجے دو، کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا ہے، بولے گا وہی جس کی آواز علی کو پسند ہوگی۔ ہیٹر کو کرنٹ ملے گرمی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن کو نکلے سردی نکلتی ہے، کیونکہ سامنے ظرف تبدیل ہے۔ علی ولی اللہ میں بھی کرنٹ ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو۔ بہلول دانا نے دعویٰ کیا تھا علی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ہارون ملعون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے؟ فوراً جناب بہلول نے ساتھ کھڑے فوجی کا نیزہ کھینچا، نیزہ کھینچ کے تھوڑا سا گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے کہتے ہیں ہارون ملعون دجلہ کا سارا پانی اس میں ڈال دے۔ اس کا تھوڑے سے گڑھے میں اتنا بڑا دریا کیسے آئے؟ اس کا تیری اتنی سی عقل میں اتنا بڑا علی کس طرح سے آئے؟ انٹرنیشنل سازش ہے، بسم اللہ بسم اللہ، کہ ان سے علی چھین لو۔ کئی کمینے مشن کے طور پر، کئی جاسوس بن کر ہماری صفوں میں گھسے ہوئے، آل محمد کی عزت کی قسم، کچھ پیسے کے لالچ میں، کچھ جہالت کی وجہ سے۔ جیو جیو، اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے شرم کر کے نہ بیٹھے، بسم اللہ، خود اٹھ کے کڑے ساتھ والے سے کہے پرچی لے کے بھیجی۔ جیو جیو، ہم ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھکاری۔ علی کی ولایت منت نہیں، علی کی ولایت منت نہیں، علی کی ولایت ووٹ نہیں۔ جو ہم تیری منت کریں گے مہربانی کر علی کو ولی مان لے، علی کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے تب ہی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب ہی علی ہے۔ کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا